اب ایک تقریباً کم و بیش 13 سال پہلے ایک فتنہ اٹھا ہندوستان میں. وہ ایک شخص سامنے آیا، پہلے وہ بالکل وہی حال جیسے آپ مرزا غلام احمد قادیانی کی ابتدا جنہوں نے پڑھی ہے وہ جانتے ہیں. نمازیں پڑھتا ہے، بڑے نیکیاں کرتا ہے، یعنی بڑے اپنے طور پر وہ صالحین میں بنا ہوا ہے، اور ملا جلا ہوا چلتے 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 اس نے وہ دعویٰ کر دیا کس چیز کا کہ میں عیسیٰ بن مریم ہوں. وہ اب اچھا یہ تقریباً 13 سال پہلے کا فتنہ ہے، ہندوستان میں اٹھا. اس وقت اصل میں ہوتا کیا ہے کہ آپ اسے ہماری یا آپ سب کی یا ہم سب کی کمزوریاں کہیں یا کوتاہیاں کہیں یا سستیاں کہیں، ہم دھیان نہیں دیتے. وہ جب پرزے ان کے نکل آتے ہیں پھر ہمیں خیال آتا ہے. اچھا ایک اور چیز ہے بڑی مصیبت، ایک سامنے ہو نا، سامنے کا آدمی، اسے سمجھنا مشکل نہیں ہوتا. ایک آدمی نے چہرے پر داڑھی رکھی ہوئی ہو، سر پر ٹوپی رکھی ہوئی ہو، پگڑی باندھی ہوئی ہو، شلوار قمیض پہنی ہوئی ہو، شلوار بھی ٹخنوں سے اوپر ہو، نمازیں بھی 5 وقت ہی دے رہا ہو، محمد الرسول اللہ کے نام کی آذانیں دے رہا ہو، قرآن کو چوم کر سر پہ رکھ رہا ہو، آپ اور میں اس کو کیا کہیں گے؟ ہم تو یہی کہیں گے یار یہ تو بڑا چنگا آدمی ہے، یار یہ تو صوفی باصفا آدمی ہے. لیکن کیا کریں کہ میں بھی بھول جاتا ہوں، آپ بھی بھول جاتے ہیں کہ لباس خضر میں پھرتے ہیں ہزاروں راہزن. دیکھو تو صحیح کہہ کے آ رہا ہے. اب تقریباً معتبر اطلاعات آ رہی ہیں کہ اس کے ماننے والے ہانگ کانگ میں بھی آ گئے ہیں. یہی مقصد تھا. اور محتمم دارالعلوم دیوبند نے، وہ اس میں بھی ہے اور وہاں پر بھی ہے، جو ہمارے پاس 5 سال پہلے کووڈ سے پہلے جو آخری پروگرام ہوا تھا حضور کی سیرت پر، اس میں آپ کے اپنا علماء کے ساتھ محتمم صاحب آئے تھے، آپ کو یاد ہوں گے، جو آخری پروگرام تھا جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم ہے اس وقت بھی. انہوں نے تمام ائمہ سے ماہ رمضان میں یہ درخواست کی تھی، چاہے وہ ائمہ کہیں کے بھی ہوں، صرف ہندوستان کے نہیں، چاہے وہ پاکستان کے ہوں، چاہے یہاں کے ہوں، چاہے دنیا کے کسی ملک، وہ اپنی مساجد اپنے مدارس بھی انہوں نے تمام سے درخواست کی تھی کہ اس فتنے سے امت کو آگاہ کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم متولیان مساجد، ائمہ کرام اور جماعت کے ذمہ دار حضرات، بندہ ابو القاسم نعمانی خادم دارالعلوم دیوبند آپ سے مخاطب ہے. اس وقت ایک بہت ہی اہم مسئلے کی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. اس وقت آپ کے علم میں ہوگا کہ شکیل بن حنیف کا فتنہ پورے ہندوستان کے اندر بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، جو مہدویت اور مسیحیت کا دعویٰ کرتا ہے، اور بھولے بھالے مسلمان جن کو دینی تعلیمات سے تعلق نہیں ہے، دینی معلومات ان کے پاس نہیں ہے، ان کے درمیان خفیہ طور سے شکیل بن حنیف کے کارندے اپنی محنت کرتے ہیں، اور بڑی تعداد میں لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں. ہمارے دوست سید ذیشان حسن قادری نے جو فتنہ شکیلیت اور فتنہ قادیانیت کے خلاف احباب کو متوجہ کر کے، اور خود اس میں شریک ہو کر بڑے پیمانے پر فتنہ شکیلیت کے مقابلے میں محنت کر رہے ہیں، انہوں نے اس طرف متوجہ کیا ہے کہ ان کے جو ساتھی پٹنہ، جے پور اور حیدرآباد وغیرہ میں اس میدان میں کام کر رہے ہیں، ان کا یہ احساس ہے کہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں شکیلی کارندے انجان جگہوں پر، دور دراز کے علاقوں میں مساجد کے اندر اعتکاف کے نام پر جا کر مقیم ہو جاتے ہیں. بظاہر بڑے دیندار ہوتے ہیں، لوگ ان سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور وہ آہستہ آہستہ ان کے درمیان اپنی بات چلاتے ہیں اور ان کو شکیل بن حنیف کے مہدی اور مسیح ہونے کا قائل کر لیتے ہیں. تو اس لیے میں اس وقت مساجد کے ائمہ اور متولیان اور مسجد کے ذمہ دار حضرات سے خاص طور سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ کسی انجان آدمی کو اپنی مسجد کے اندر اعتکاف کرنے کی اجازت نہ دے. اور دوسری بات یہ کہ زیادہ تر لوگ اس وجہ سے شکار ہو جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے نزول، حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور
اور دجال کے خروج سے متعلق جو پیشین گوئیاں فرمائی ہیں، بیان فرمائی ہیں، لوگ اس سے واقف نہیں ہیں۔ اس لیے علماء کرام کی ذمہ داری ہے، ائمہ مساجد کی کا یہ فریضہ ہے کہ وہ عوام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول، اسی طرح حضرت مہدی کے ظہور اور دجال کے خروج سے متعلق احادیث میں جو پیشین گوئیاں ہیں مطالعہ کر کے اس کی جانکاری حاصل کر کے عوام کے سامنے ان کو بیان کریں، جمعہ کے خطبات میں بھی اس کو بیان کریں۔ اس کے علاوہ عام طور سے اعتکاف کے دوران لوگوں کی تعلیم کے لیے کچھ بیانات بھی ہوتے ہیں، اس میں ان کو بیان کریں، اور اس سلسلے کی معلومات نیٹ کے اوپر بھی مل جائیں گی، دیوبند سے بھی حاصل کی جا سکتی ہیں، باقاعدہ اس پر کتابیں تصنیف کی جا چکی ہیں۔ مولانا شاہ عالم صاحب کا بھی رسالہ ہے، مولانا قاسم حسن سنبھلی صاحب کی بھی کتاب ہے، دارالعلوم دیوبند سے بھی فتویٰ شائع ہوا ہے جو نیٹ پر موجود ہے، اس کو حاصل کریں، جس میں یہ صاف بتلا دیا گیا ہے کہ شکیل بن حنیف اپنے باطل عقائد کی بنا پر اسلام سے خارج ہے، اور جو لوگ بھی اس کو برحق مان کر اس کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے وہ بھی اسلام سے خارج ہوں گے۔ لوگوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیں اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو وہاں پر حضرت کا سب سے یہ اپیل تھی حضرت کی کہ ائمہ سے، آپ حضرات تو نہیں جانتے تھے، ہمارے ذمہ محترم نے لگایا تھا کہ ان کو آگاہ کرو اس فتنے سے۔ اور میں نے آپ کو بتایا یہ شعبان کے آخری دن تھے جب مجھے پتا چلا کہ اس کے ماننے والے، حالانکہ میرے علم میں تھا اس کا کئی، لیکن میں نے کبھی ذکر نہیں کیا اس لیے کہ تب تک وہ ادھر ہی تھے۔ تو ہم نے کہا کہ یہاں اور بہت سارے ہیں لیکن اب وہ یہاں پر بھی آ رہے ہیں۔ اچھا ایک اور چیز سنیں آپ، شلوار قمیض پہنی ہوئی ہیں، نیچے ٹخنے سے اوپر ہے، سر پر ٹوپی ہے، پگڑی ہے، عطریات مہک رہی ہیں، نفلوں پر نفلیں جاری ہیں، اعتکاف جاری ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کم وقت اس کا ماننے والا ہے۔ اچھا ایک یعنی اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں، یعنی نکاح ایسے ہو رہے ہیں کہ یعنی ہم نکاح ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ دولہا صاحب تو شکیلیہ ہے۔ یہ لوگ جو اب اس روپ میں یہاں آ رہے ہیں وہ کبھی بھی آپ پر وار نہیں کریں گے۔ آپ سے مراد میری یہ ہے جس کے چہرے پر داڑھی ہے، اس کی عمر بڑی ہے، چہرے پر داڑھی ہے، شلوار قمیض ہے، وہ سمجھ جاتے ہیں یہ نہیں، وہ نشانہ بنا رہے ہیں ہماری ینگ جنریشن کو، وہ جانتے نہیں۔ اور ایک چیز آپ سن لیجئے گا، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ محتمم دارالعلوم دیوبند فرمایا کرتے تھے جو اعتراض ہوتے ہیں وہ عموماً آسان ہوتے ہیں، وہ دل دماغ میں بیٹھ جاتے ہیں، ان کے جواب ہوتے ہیں علمی، اور عوام یا ہمارے موجودہ نسل علمی زبان جانتی نہیں ہے، اس لیے اعتراض دل میں بیٹھ جاتے ہیں، ان کے جواب نہیں بیٹھتے۔ آپ حیران نہیں، اس دن یعنی یہاں میں نے ایک آدمی کے ساتھ بات کی، میں حیران ہو رہا تھا، اس کو کوئی چیز سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ تب مجھے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہ جملے یاد آئے کہ محترم فرماتے تھے ان لوگوں کے اعتراضات آسان ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، اب میں کہہ رہا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2000 سال پہلے ہوئے ہیں نا، یہ تو مانی ہوئی بات ہے، آسمان پر گئے ہیں، آسمان پر اب تک ہیں، ہزاروں سال گزر گئے ہیں، آسمان قیامت سے پہلے واپس آئیں گے، پھر محترم کی حکومت ہوگی اس پوری کائنات میں۔ اچھا دجال سے محترم جو ہے وہ آمنا سامنا جو ہوگا تو اس کی تو بری حالت ہو جائے گی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے یہ ساری باتیں جب ہماری ینگ جنریشن سنے گی نا، ان کے لیے شاید سمجھنا یا ماننا اس کے لیے اتنا آسان نہ ہو، لیکن ان کی بات جب سنیں گے کہ نہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو عقل میں نہیں آتی، آپ بتاؤ ان کو اس کی یہ زبان یا آواز سمجھ میں نہیں آئے گی؟ بولو آسان نہیں لگے؟ ہاں یار یہ تو نہیں ہو سکتا، بالکل آسانی ہے، انکار ہی کر دو۔ اور آپ حیران ہوں گے، یہ دیکھو آپ نے سنا ہے نا کہ دجال جب آئے گا تو ایک مومن کو وہ چیرے گا، 2 ٹکڑے کرے گا، اور سنا ہے نا، پھر زندہ کر دے گا، یہ سنا ہے کہ نہیں؟ ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ نہیں یہ اصل میں امریکہ ہے دجال، اچھا بھائی وہ مومن کون ہے؟ کہتا ہے یہ صدام حسین تھا۔ کون تھا؟ اور بولو تو صحیح۔ اچھا تو اب آپ بتاؤ، پھر اس کو چیرا گیا تھا اور پھر زندہ کیا گیا تھا؟ بات یہ ہے جو حضور نے پیش گوئیاں فرمائی ہیں وہ اپنے وقت پر ظاہر ہوں گی، اور جو ہو چکی ہیں وہ اپنے وقت پر ظاہر ہو گئی ہیں۔ آپ کو اور ہمیں عجلت میں نہیں دیکھیں، اللہ کا لاکھ میں نے شکر ادا کیا ہے اس صفحے پر جو دارالعلوم دیوبند نے اپیل کی ہے تمام ائمہ سے
کہ یہ کام کرو کہ مہینے میں 1 یا 2 جمعے ان فتنوں سے آگاہی کے لیے رکھو، ایک بات۔ دوسری بات کہ کم از کم کچھ ایسی کتابیں اردو میں یا انگریزی میں تقسیم کرو علماء کی، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے یا اسٹوڈنٹ ہیں وہ ان کو پڑھیں، کچھ تو حفاظت ہوگی۔ اس میں یہ تو اب آئی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی عنایت سے 7 سال سے یہ مدرسہ اس پر عمل کر رہا ہے، تب میرے علم میں بھی نہیں تھا۔ ایک شخص نے علماء دیوبند پر اعتراض کیا تھا اور اس نے یہ کہا تھا کہ آپ لوگ قبروں پر چادریں ڈالنے سے منع کرتے ہو، یہ ہے وہ ہے۔ صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر چادر ڈالی تھی اور اس کا حوالہ دیا ابو داؤد شریف کا، نسائی شریف کا۔ آپ نے کہاں ابو داؤد شریف جا کے کھولنی ہے یا نسائی شریف کھولنی ہے؟ اچھا، ابو داؤد شریف اور نسائی شریف جب کھولی گئی تو پتہ چلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دفنانے کا وقت آیا تھا تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا کہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک قبر کے اندر ایک چادر بچھائی تھی حضور کے پاک وجود کو اوپر رکھنے کے لیے۔ اب یہ قبر کے اندر تھی یا قبر کے اوپر تھی؟ تو متن میں بھی فی کا لفظ ہے، اس نے فی کے لفظ کو الا کے لفظ سے بدل دیا۔ الا اوپر کے لیے ہوتا ہے نا اور فی اندر کے لیے ہوتا ہے، انہوں نے فی کو ہٹا کے الا لگا۔ اب آپ نے تھوڑا جا کے ابو داؤد کھول کے دیکھنی ہے۔ اب میں اور آپ کا تو یہ اصول بنا ہوا کہ یار نہیں، یہ ثبوت تو دیا، حوالہ تو ہے، اب آپ نے اصل حوالہ کہاں دیکھا ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ تو اس کی مان کر چل رہے ہو کہ جو آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اور یہ وہی لوگ ہیں کہ جو دیکھو، اب وہاں پر یہ واقعہ تو موجود تھا نا کہ صحابہ نے چادر بچھائی، اوپر بچھائی قبر پاک کے یا اندر؟ تو باقی ساری بات تو تھی، ایک کو بدل دیا۔ اس کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں جنہوں نے یہ کیا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، اپنے مفتی تقی عثمانی صاحب نے بہت اچھی بات لکھی ہے، محترم نے لکھا ہے، اپنے علماء سے جڑے رہو، اس زمانے میں فتنوں سے بچنے کا یہی حل ہے۔ آپ کے بچے کن کو سن رہے ہیں ان پر نگاہ رکھو۔ میں نے پچھلے دنوں جمعے میں بھی کہا تھا کہ یہ مت سوچو کہ یہ سارے صوفی با صفا بننے جا رہے ہیں، جی فلاں کو سن رہے ہیں، فلاں کو سن رہے ہیں، نیک ہو جائیں گے۔ یہ کل آپ کے آگے کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے آپ کی نماز غلط ہے۔ ہمارے ہاں اس دن پچھلے دنوں CID والے آئے تھے، وہ خط وغیرہ باہر لگا کے وہی گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان بچوں کو ڈرگ سے، یہ غلط قسم کے جو فی چاہیے ہوتے ہیں ان سے، اس طرح کے ماحول سے ان کو بچاؤ۔ آپ لوگ آئمہ ہوں، ہماری وہ نہیں مانیں گے، آپ کی مانیں گے۔ ہمیں کہنا چاہیے آپ اپنے بچوں پر نگاہ رکھیں، ہم سب کو بھی رکھنی چاہیے۔ ڈرگ سے بچیں، گندی محفل سے بچیں، ڈسکو سے بچیں، ہم سب کہتے ہیں۔ ہم ساتھ آپ کے یہ بھی کہتے ہیں اپنے بچوں پہ جہاں یہ نگاہ رکھتے ہو کہ گندی صحبت میں نہ جائیں، غلط صحبت میں نہ جائیں، اس پر بھی نظر رکھو کہ یہ یوٹیوب میں کس کو سن رہے ہیں۔ یہ مت سوچیے آپ کے پگڑی والا بیٹھا ہوا سن رہے ہیں بس ٹھیک ہے یہ صوفی با صفا ہوں گے، بگڑ جائیں گے۔ آپ پڑھو گے 20 رکعت تراویح، یہ کہیں گے بدعت ہیں، یا تو ہیں ہی نہیں اور یا پھر ہیں تو۔ اس لیے ان پہ نگاہ رکھو۔